يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثروا بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. تمام ضروریات کی وہی تکمیل کرنے والا ہے. اسی رب العالمین نے سب سے پہلی ضرورت جو انسان کے لیے ہے، اشرف المخلوقات کے لیے ہے، وہ اسلام کی ضرورت، اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ اس دنیا میں آئے تو شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کی کرنیں پھیل گئیں، لوگ دین اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہوئے، کفر کا خاتمہ ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو تاکید فرمائی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ ہے دلوں کی سختی آخر کیوں، اور ہم اپنی اس دلوں کی سختی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. حضرات کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے، اس میں ہر عضو کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اگر ہاتھ نہ ہو، سارے جسم ہر چیز صحیح ہو، تو ہم کوئی کام سلیقے سے نہیں کر پاتے، دوسروں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح پیر نہ ہو تو ہم ڈھنگ سے چل نہیں سکتے اور کوئی اپنا کام تیزی سے کر نہیں سکتے. یہ تو ظاہری چیزیں ہوئیں. اسی طرح باطنی چیزیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، یہ زبان ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں. اللہ نے فرمایا
وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں تمہارے خود اپنے نفسوں میں، تمہارے اپنی جانوں میں رکھی ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں پتہ کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکمت والا ہے، کتنا علم والا ہے، کتنا قدرت والا ہے۔ محترم حضرات، اسی میں سے ہمارے جسم میں ایک عضو ہے، وہ ہے دل کا حصہ ہے، دل ہے، جس کا سدھر جانا گویا کہ پورے جسم کا سدھر جانا ہے، جس کا بگڑ جانا پورے جسم کا بگڑ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا کہ اگر تمہارے جسم کے اندر جو ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر کر رہے تو پورا جسم سدھر کر رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دل، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو ہے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا گوشت کا ایک حصہ ہے، اگر وہ سدھر کر رہے تو پورا جسم اس کے تابع رہتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کا پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے اس دل کی حفاظت کرتے ہیں تو گویا کہ پورے ہاتھ، پیر، نگاہ، زبان، ساری چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ورنہ یہ بگڑ جائے تو پورا جسم نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کا نہ مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی، کام آئے گی تو انسان کا خود جو قلب سلیم جو لائے گا، تو پاک و صاف دل، یعنی اس دل میں شرک نہ ہو، اس دل میں غیر اللہ کی وہ محبت نہ ہو، اس دل میں غیر اللہ کا خوف نہ ہو، اور وہ کفر سے، نفاق سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، وہ آلودہ نہ ہو، تو کوئی ایسا دل لے کر آتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ انسان کامیابی کے لیے مال جمع کرتا ہے، پہلے اولاد کی بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ اولاد ہوں گی تو اس کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو، ورنہ وہ اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہو تو وہ بھی تمہارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح مال کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اصل انسان اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے اندرونی حصے کی تربیت کر لے تو انسان کامیاب ہوگا۔ دوستوں اور بھائیوں، اس کی بہت ضرورت ہے آج کہ بہت سارے لوگ، ان کا جسم تو صحیح سالم رہتا ہے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، دلوں میں غیر اللہ کی محبت اور اسی طریقے سے طرح طرح کی عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں یہ جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دیگر جسامت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، کس نیت سے وہ عمل کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے۔ جیسے کہ اس روایت میں صحیح مسلم کی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ عز و جل تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے جسامت کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل تمہارے دلوں کو اس کی کیا نیت ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا منمانی طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دلوں کی اصلاح کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کس کے لیے ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اگر جو ہے اس کے یعنی اس کا جو ثواب ملتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے انسان کے نیت کے اوپر موقوف ہے، اس کے دل کے اوپر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں بعض کو پورا اجر ملتا ہے، پوری نماز کا اجر ملتا ہے، بعض کو آدھی نماز کا اجر ملتا ہے، بعض کو نماز کا صرف 10واں حصہ اتنا اجر ملتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ
کوئی تم میں سے کوئی شخص نماز سے یعنی سلام پھیرتا ہے اور اس کو جو ثواب ملتا ہے اس کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، بعض کو 9واں حصہ، بعض کو 8واں، بعض کو 7واں، اس طریقے سے بعض کو صرف آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مطلب کیا ہوا، ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس کے حساب سے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بعض جو ہے سچے دل سے کرتے ہیں، اس کے پاس 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے ہے تو بڑے جو ہے شوق سے اور اللہ کے خوف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کل قیامت کے دن اس کا اجر مجھے ملے گا اس نیت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتے جائے گا، تو ایسے نیت سے کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی شخص کراہت کے ساتھ دیتا ہے، کوئی مانگتا ہے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کوئی جو اپیل کرتا ہے تو دیتے تو ہیں لیکن اس نیت سے کہ جو ہے اگر ہم نہیں دیے تو لوگ کیا بولیں گے، اگر نہیں دیے تو لوگ جو ہے بولیں گے کہ کتنا بڑا انسان ہے اور نہیں دے رہا ہے، تو اس طریقے سے کراہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیں گے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، وہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اس طرح ہمارے دلوں کی اگر اصلاح ہوگی تو عمل کا بھی فائدہ ہوگا، دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات کرام، اللہ عز و جل نے ہمارے دل کا جو مقام دیا ہے اس کے اندر جو ہے ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان کی جائے قرار دل ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ عز و جل نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کی زینت بنائی ہے ایمان کو۔ اسی لیے دلوں میں ایمان اگر ہوگا اور نیت اگر صحیح ہوگی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے انسان خیر کے عمل کرے گا، ورنہ دل میں ایمان نہ ہو اور نیت درست نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، اس کے لیے نقصان ہے۔ محترم حاضرین، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جو اچھا پڑھا لکھا ہے، جو بڑا بزنس مین ہے اور جس کے بڑے کاروبار اور دھن دولت ہے، جائیداد ہے، اور لوگ جو ہے جس کی عزت کرتے ہیں، کوئی آئے تو اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آئے تو اس طرح جس کے پاس کرسی ہے یعنی اس کے پاس حکومت ہے، تو ہر ایک کے نظریات الگ ہیں، ہر ایک کے جو ہے نظریات الگ، جوابات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوال حدیث کی روشنی میں اگر جاننا چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے اندر 2 صفات ہوں گی وہ سب سے افضل آدمی ہے، وہ سب سے افضل آدمی ہے۔ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، فرمایا کہ جو مخموم القلب ہو اور جو زبان کا سچا ہو، زبان کے اندر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، مطلب تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ زبان کے سچائی کسے کہتے ہیں، یعنی سچا انسان کون ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن مخموم القلب کیا ہے، اس کی تشریح فرمائیے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ 5 صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمائی کہ وہ شخص یعنی جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ التقی، وہ متقی انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ النقی، جس کا دل پاک و صاف ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، اس طرح وہ پاک و صاف دل لے کر رکھتا ہے، تو ایسا شخص مخموم القلب میں ہے۔ پھر فرمایا ولا اثم فیہ، وہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے گناہ کے خیالات نہیں آتے ہیں، اور ولا بغیا، کسی پر ظلم زیادتی کے وسوسے نہیں آتے ہیں، کسی کو مارنا، کسی کے جو ہے نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا اس کا جو ہے مطمع نظر نہیں ہوتا، ویسے خیالات اس کے دل میں نہیں آتے ہیں۔ ولا غل ولا حسد، اور دل میں کینہ کپٹ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی جو ہے آگے بڑھ رہا ہے تو حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں
کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہے، جلتا نہیں، جل بھگو انسان نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں بیان فرمائی، وہ مخموم القلب ہے۔ وہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم اترتے ہیں؟ مخموم القلب یعنی لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو۔ یہ دو صفات کے اندر اگر ہم اترتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم سب سے افضل انسان ہیں، ورنہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ صرف اچھی شکل و صورت بنانے سے، اچھی جسامت بنانے سے یا لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ جمانے سے افضل نہیں ہوتے۔ لوگ ڈر کر عزت کرتے ہیں لیکن دل سے عزت نہیں کرتے ہیں۔ دل سے وہ عزت کرتے ہیں جو آپ کو دل سے چاہتے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے زبان کے سچائی کو دیکھ کر لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی یہی سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جس کے اندر یہ صفات ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری اور تمام چیزیں، تو وہ سب سے افضل انسان ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے؟ یہ تو لوگوں میں سب سے افضل انسان کون تھا، اس کا جواب یہ تھا۔ اب دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک محبوب دل کون سا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ آنیۃ فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں۔ اب فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اور تمہارے رب کے برتن اللہ اس کے نیک بندوں کے دل ہے، اس کے نیک بندوں کے دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہے۔ مطلب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ یہ ہے کہ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دل وہ ہے جو أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ رقیق القلب ہوتا ہے، جو نرم دل انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اس کا دل محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل ایسے دلوں کو، ایسے انسانوں کو محبوب رکھتا ہے جن کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، دوسروں کا عزت و احترام کرتے ہیں، دوسروں کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ جو سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، یہ صحابہ جو آپ کے اطراف و اکناف بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے، وہ چھٹ جاتے، لیکن آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ نرم دل انسان ہیں، اور آپ زبان کے سچے ہیں، اسی لیے آپ کے اطراف کے صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، کوئی ایک مرتبہ آپ سے ملتا تو ہمیشہ آپ سے ملنے کی آرزو اور تمنا رکھتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا آپ کا جو ہے وصف ہے۔ اس طرح آپ کا دل تھا، آپ کی زبان تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی طرح اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں، نرم رکھیں، زبان کے اندر جو ہے نرمی ہو، دل میں نرمی ہو۔ محترم حاضرین کرام، آج ہم میں سے تقریباً سبھی کے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ دلوں کی سختی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، گناہ کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کہ فلاں بھائی کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے معافی چاہنا تو دور کی بات، یہ احساس بھی ختم ہوتا گیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کی نشانیاں انہوں نے دیکھیں، اللہ عز و جل نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، جبکہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو باندیا بنا دیا کرتا تھا، اور ان کو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح ان سے کام لیا کرتا تھا، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، وہ دوسرے نمبر کے شہری تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے
فرعون اور اس کے لشکر سے ان کو نجات دی، ان کو مصر سے نکالا اور وہاں سے یعنی فلسطین ان کو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ فراہم کیا۔ راستے میں دریائے نیل تھا، دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ کے حکم سے وہ دیوار بن گئے اور بیچ راستہ ان کو مل گیا۔ اس طرح سے وہاں جانے کے بعد پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر وادی تیہ میں 40 سال تک وہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کو چھت بنایا اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا، اور اس طرح کے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ لیکن پھر بھی وہ آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچے کو، بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ جس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ ان کے پیچھے آ گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں عجل کی جو بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، وہ گویا کہ پلا دی گئی، تو ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت اس طرح آ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو بھلا بیٹھے، اللہ کی ان نعمتوں کو وہ بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے اندر کسی نے قتل کیا تو تمہیں پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اور بس ایک حکم ملا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مرحوم پر، اس مردار پر لگا دو، مقتول پر، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ کون قاتل ہے۔ لیکن وہاں پر بھی انہوں نے شرارتیں کی، طرح طرح کے سوالات کر کے نبی کو پریشان کیا۔ آخر میں اللہ عز و جل نے اتنا ان کے لیے مشکل کر دیا وہ جانور کا ملنا، پھر آخر میں وہ ملا اور پھر وہ اس کو جو ہے گوشت کا ٹکڑا لگائے، وہ زندہ ہو کر بتا دیا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے احسان کیے، اس کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل اس کے باوجود، اس کے بعد بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور پتھروں میں سے بعض پہاڑ، بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن کے اندر سے پانی بہ نکلتا ہے۔ وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں، ان کے اندر بھی رہتا ہے، اور ان کے اندر سے بھی جو ہے پانی نکلتا ہے، لیکن انسان کے آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، انسان کے دل نرم نہیں ہوتے، اور بعض پہاڑ ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے انسان کو جو دل دیا ہے، وہ دل اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی احساس نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج امت مسلمہ کی جو حالات ہیں، امت مسلمہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ سے عاجزی ان کے ساری، اور بتوں پر چڑھاوا چڑھانا، اور اسی طریقے سے مزاروں پر جانا، چادریں چڑھانا، اور ان سے ڈرنا، جنات سے ڈرنا، اور جو ہے ان سے اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرنا، یہ سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے سارے قبر پرست ہیں، قبر والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ قبروں کی بھی عبادت کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن دراصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ دلوں میں اس طرح سے جو سختی آ چکی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی احساس نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آج بے حیائی، بے شرمی اتنی عام ہو چکی ہے، نظروں کا زنا اتنا عام ہو چکا ہے، خواتین بہنیں اپنے کپڑوں کو اتنا چھوٹا پہنتی ہیں کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، ہم اتنے گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، ہم جو ہے اپنے بہنوں کو نہیں بتا سکتے کہ یہ گناہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی جو ہے پڑوس کو اور لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، چونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، گناہ کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، سود میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم سچے مسلمان، پکے مسلمان، ہم جنتی، ہم ہی صحیح مسلمان اور دوسرے جہنمی، اس طرح ہمارے جو ہے دل سخت ہو چکے ہیں۔ دراصل اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کی، ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں۔ دوستو اور بھائیو،
اب 2 باتیں اور رہ گئی ہیں کہ ہمیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں، اور دل کیوں سخت ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں میں جو ہم منہمک ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، بکواس بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بکواس بہت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بیکار باتیں زیادہ مت کرو۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ زیادہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں کرتے رہو گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسو، اگر زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو جو صرف دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اطاعت رسول کی باتیں، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں، اور صحیح دین کے مسائل پہ ان کا جو عبور نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، چونکہ وہ دنیا کی باتیں ہی کریں گے، دنیا کی یہ فکر تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں داخل کریں گے۔ اس طرح سے اگر ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارا جی معاملہ بھی سخت ہو جائے گا۔ اگر ایک کتا بھی انسان شریف انسانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر شرافت آئے گی، اگر ایک اچھا انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر برائی آتی جائے گی، وہ اس کو غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو محترم حاضرین، ہم جو ہے اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اب آخری جو پہلو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کیسے کریں۔ ہم اپنے دلوں کو نرم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کی یاد زیادہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں معلوم، اس کی تشریح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا میسج دیا ہے۔ پوری قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، پوری قرآن کا نچوڑ سورہ عصر میں ہے، اس طرح پوری قرآن کا نچوڑ سورہ اخلاص میں ہے۔ جو اللہ عز و جل نے جو ہمیں بتایا ہے وہ جو ہے اصل اس کا مقصد ہمیں جاننا ہے، اس کا مقصد پہچاننا ہے۔ ہم قرآن کو غور و تدبر سے پڑھیں گے تو اس کا اثر دل میں ہوگا، اس کا اثر ہماری زبان پر آئے گا، اس کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح پر آئے گا، اس کا اثر ہمارے چہرے پر آئے گا۔ اگر قرآن کریم کو صرف رٹا لگا کر طوطے کی طرح پڑھتے جائیں گے لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کا معنی نہیں معلوم، تو پھر آپ وہی طوطے کی طرح رٹتے جائیں گے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے۔ محترم حاضرین، انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے، انسان موت سے غافل ہے، تو موت سے غافل نہ ہو بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری کریں، قبرستان کی زیارت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، خواہشات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی عیادت کرنے کی بھی ہمیں تعلیم دی، جو بیمار ہے، جو ہے پریشان ہیں، تو ان کی عیادت کریں گے، ان کی تیمارداری کریں گے تو ہم کو جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی، دلوں میں نرمی آئے گی، دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہش اس طرح ہماری ٹوٹتی رہے گی، چونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، استغفار کرو، معافی طلب کرو، چونکہ میرے دل پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی یہ ایک جو ہے اللہ کے دل بھی جو ہے اس طرح سے غافل ہو جاتا ہے تو میں دل میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ بھی نہیں کیا ہے تو آپ جو ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دل جو ہے انسان کا بدلتے رہتا ہے، نیتیں بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ وہ دعا یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے،
ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے، وہ کسی کو ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے، کسی کو ہدایت سے دور کر کے گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ بتلا جو گمراہ ہوئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ تیرا غضب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.